بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 66 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ اصلاحات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اصلاحات کی، ان کی کون کون سی ایسی عادتیں اور بد اخلاقی ان کے اندر پڑی ہوئی تھی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درست کیا، ان کو ختم کیا۔ مقام موسیٰ کو پڑھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا، اور آج تک بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی مانند کوئی نبی نہیں ہوا جس سے کہ خدا تعالیٰ منہ در منہ سامنے ہوتا تھا۔ ان تمام نشانیوں اور معجزات میں جن کو فرعون، اس کے خادموں اور اس کی ساری سرزمین کے سامنے کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اس کو مصر میں بھیجا تھا، اور اپنے قوی ہاتھ اور ان ہیبت ناک کاموں میں بھی جو موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کے سامنے کر دکھائے۔ کتاب استثناء کی اس عبارت میں، اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ در منہ بات کی، یعنی سامنے سے بات کی، اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سے تھے جن کو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے منتخب کیا گیا، اور قوی ہاتھ دیے گئے، یعنی ید بیضا، اور دیگر اس کے علاوہ بہت سے معجزات ادا کیے گئے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے کر کے دکھائے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا اعتراف بنی اسرائیل میں ہے۔ قوم کا اخلاقی انحطاط۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل یہ لوگ اخلاقی انحطاط، ذہنی پستی اور مذہبی عقائد کے بگاڑ کا شکار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی، شرک اور بت پرستی کے تمام مظاہر سے اجتناب کرنے کی تلقین کی، لیکن یہ عین اپنے نبی کی زندگی میں کئی مواقع پر واضح مخالفت کے مرتکب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو خدا کا پرستار اور مطیع فرمان بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ اکثر صراط مستقیم سے منحرف ہوتے رہے۔ اس میں بتایا گیا کہ بہت ہی اخلاقی گراوٹ میں پڑے ہوئے تھے، بہت ہی نچلی سطح کی، اور عقائد میں بھی اختلاف بگاڑ تھا، اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ان کے اندر بہت ہی کثرت پرستی تھی، یعنی خاندانی دیوتا تھے، اور حجر پرستی تھی، حیوان پرستی تھی، یہ تمام چیزیں ان کے اندر تھی۔ ان سب کو ختم کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے نفرت پیدا کرائی۔ جیسے کہ گو پرستی انہوں نے شروع کی تو گائے کی ذبح کرنے کا حکم نازل ہوا۔ فرعون سے نجات۔ فرعون ثانی کے دور ستم میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں نجات حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ۔ اس آیت میں صاف اور واضح طور سے بتایا گیا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، کہ سمندر میں خشک راستہ پیدا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، اور فرعون بنی اسرائیل
نے جب دیکھا کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر اور آگے دریا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو تان کرنے لگے، الزام دینے لگے کہ یہ تو ہمیں پھنسا دیں گے، ڈبو دیں گے۔ اس وقت اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا لا تخافوا درکا ولا تخشا، کہ کسی قسم کا خوف اور ڈر مت پیدا کرو۔ جب آخر میں نتیجے کے طور پہ کہا گیا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، کہ بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات دی، کہ بنی اسرائیل کو قبطی جو ان کے دشمن تھے ان سے خدا تعالیٰ نے نجات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کو یہ نجات حاصل ہوئی۔ غلامی اور محسوسات خدا کی تلاش، اس غلامی سے نجات کے باوجود ان کے اذہان بتکدے سے فرعون مصر کے غلامی کے اثرات نہ مٹ سکے۔ وہ کسی محسوس خدا کے آگے پیشانی جھکانے اور اس کے آستانے پر سجدہ ریز ہونے پر بےتاب نظر آتے تھے۔ یعنی غلامی کی نجات ملنے کے بعد بھی غلامی کے اثرات ان کے اندر سے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ فرعون کے دربار میں سجدہ ریز ہونا ان کی عادت بن چکی تھی، اور اسی کو خدا و خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ تو یہ ایک محسوس خدا کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس کو ہم چھو سکیں، آنکھوں سے دیکھ سکیں، وہ جو ہمارے سامنے ہماری بھلائی کے کام کر سکے، یہ اس خدا کی تلاش میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ موقع ملتے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، فوراً انہوں نے گائے پرستی شروع کر دی۔ اسی غلامی ذہن اور محسوس خدا کی تلاش کی وجہ سے ان کے اندر جو صفت، یہ بری صفت جو تھی کہ یہ محسوس خدا کو دیکھ کی تلاش میں لگے رہتے تھے، اس لیے انہوں نے گائے کی پرستی شروع کر دی تھی، بچھڑے کی پوجا، یعنی گائے کی جو پوجا تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر گئے، جہاں 40 شب و روز تک آپ کا قیام رہا، اس دوران بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی عدم موجودگی میں اپنی غلامانہ ذہنیت اور محسوس خدا کی آرزو کے تکمیل پر اپنی کجروی کا یہ مظاہرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کی شیطانی حرکت کے بہکاوے میں آ گئے اور بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ قرآن میں کہا گیا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہی ان کی قوم نے زیورات سے، یعنی جو لے کے آئے تھے سامان، اس سے انہوں نے ایک بچھڑے کا ایک جسم بنایا، ایک صورت دی، بچھڑے کی صورت دی اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو ان پہ طنز کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا الم یروا انہم لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ یعنی جس کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے، یہ نہ ان سے بات کر سکتا، نہ ان کو کسی راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ یعنی جس نبی نے ان کی رہنمائی کی تھی اور ان کو لے کے آیا، یعنی ایک طرح سے ایک بڑی غلامی سے نجات دلائی تھی، اس نبی، اس پیغمبر کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے شرک شروع کر دی۔ اس پہ طنز کیا گیا اتخذوا وکانوا ظالمین، یہ لوگ ظالم تھے، خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے۔ معافی اور عہد و پیمان کو اسرین و استوار کرنا، فتنہ پرداز سامری کے مکر و فریب نے بت پرستی رائج کرنے اور توحید کے نظریے پر کاری ضرب لگانے کی جو سازش تیار کی تھی، اس کے جال میں بنی اسرائیل کے بیشتر لوگ آ گئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو صورتحال کو دیکھا اور حکم خداوندی کے مطابق شرک کے ان مجرمین کو باہم قتل کی سزا سنائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے زیر اثر انہوں نے خدا کے حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے پیمانے اطاعت کو اسرین و استوار کیا۔
یعنی جب انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر کے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے سزا تجویز کی کہ جن لوگوں نے پوجا کی ہے وہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا قتل کرے، یہی ان کی سزا تھی۔ اور جو باقی لوگ بچے تھے انہوں نے پھر سے اسر نو یہ توبہ کی اور معافی مانگی اور پھر سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اب دوبارہ ایسی غلطی ہم نہیں کریں گے۔ سلوا کو ٹھکرانا۔ جزیرہ نمائیں سینا کے بیابان علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بادلوں کے سائے کیے رکھے، من و سلوا نازل کیا اور بے آب و گیاہ مقامات پر پانی کی فراہمی کے لیے عصائے موسیٰ کے ضرب سے 12 چشمے جاری کیے، لیکن اس قوم نے کفران نعمت ہی کیا۔ بنی اسرائیل کو دنیاوی غذائیں اور یہاں کی آسائشیں اس قدر مرغوب تھیں کہ انہوں نے خدا کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے دنیاوی غذاؤں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی جب ان پہ من و سلوہ نازل ہوتا تھا تو ان کو یہ ناگوار گزرا، یہ دنیاوی کھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ اللہ خدا سے دعا کیجیے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ ان کے لیے دنیاوی چیزیں، دال، نمک، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے پیدا فرمائے، یہ مہیا کرے تاکہ یہ دنیاوی غذائیں کھائیں۔ ان کا من و سلوہ سے من بھر چکا تھا، یعنی ایک طرح سے انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس نعمت کو تسلیم نہیں کیا اور نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس سے دور بھاگنے لگے۔ گائے کو ذبح کرنا۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی کا قتل ہو گیا، اس کے قاتل کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ گائے کو ذبح کرنا ان کی توحید پرستی کا امتحان تھا۔ یہ گاؤ پرستی یا اس کی عظمت و تقدیس کے کسی بھی درجے میں شریک نہ ہونے کے اظہار کے لیے ایک کڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے بہت تعویلات کی، بہانے تراشے، وضاحتیں طلب کی اور آخر میں بے دلی کے ساتھ اپنے خداوندی کی تکمیل کی۔ اور بنی اسرائیل کی نافرمانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ کہنے لگے، وہاں تو بڑی طاقتور قوم آباد ہے، اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک یہ سرزمین ان پر حرام ٹھہرا دی اور یہ بھٹکتے پھرے۔ اس نافرمانی کی سزا ان کو بھگتنی پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل بنی اسرائیل کو قیمتی نصیحتیں کی، جنہیں آپ کی مشن کا خلاصہ قرار دیا جاتا ہے، کتاب اسفار میں ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خداوند ایک ہی خدا ہے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند کے ساتھ محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تمہیں دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشی کرنا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے ان کا ذکر کرنا۔ خلاصہ آج کے سبق یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے مقام موسیٰ کو پڑھا، پھر یہ پڑھا کہ اس قوم کا اخلاقی انحطاط کس طرح تھا، پھر فرعون سے نجات کیسے ملی، پھر اثرات غلامی اور محسوسات خدا کی تلاش ان کی عادت تھی اس کے بارے میں، پھر بچھڑے کی پوجا انہوں نے کیسے شروع کی، پھر معافی اور عہد و پیمان کو اسر نو استوار کرنا کیسے ہوا، من و سلوہ کو ٹھکرانا، پھر اس کے بعد پڑھا گائے کو ذبح کرنا، پھر حکم جہاد اور بنی اسرائیل کی نافرمانی یعنی جہاد سے انکار کرنا، اس کے بارے میں پڑھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت، سب سے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نصیحت ہے کہ توحید کا پیغام اس میں ہے اور ذکر کی، خدا کی ذکر میں لگے رہنا، خدا سے محبت کرنا، یہ تمام چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام